جی السلام علیکم سر۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ سر یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں سر ان کو آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ خاص حقائق جو ہیں ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، اور سر پھر وہ ایک ایمان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک استقامت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو سر وہ ایک عام آدمی ایمان کی اس کیفیت کو یا اس تک اس میرٹ تک پہنچ سکتا ہے؟ یعنی وہ حقائق تو نہیں دیکھ رہا اور وہ اس طرح کا ایکسپیرینس بھی نہیں کر رہا، صرف سن رہا ہے اور حقائق کے اوپر دلائل کے اوپر بات کو مان رہا ہے، لیکن حقائق کو اپنے اس طرح سے مشاہدے میں نہیں آ رہے اس کے، تو کیا اس کے اوپر استقامت بھی اس طرح کی حاصل ہو سکتی ہے جو پیغمبروں کو ہوتی ہے ایک عام آدمی کو؟ پیغمبر کا معاملہ اور عام آدمی کا معاملہ جوہری طور پر مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حقائق عین الیقین بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ نجم میں کیا تصویر کھینچی ہے، یعنی آسمان کھول دیا گیا، سدرۃ المنتہا سامنے ہے، اس پر تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، اس کے لیے الفاظ کی تعبیرات ختم ہو گئیں، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ پیغمبر اس کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح ہم اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی ادنا تردد بھی آپ کو لاحق نہیں ہوا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھنے کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم سے یقین کا مطالبہ بھی ہمارے لحاظ سے کیا گیا ہے، ان سے عین الیقین پر ایمان کا مطالبہ ہے، ہمارے لیے گمان غالب کافی۔ چنانچہ دیکھیے قرآن نے فرمایا یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اس بات کا گمان غالب رکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار سے جا ملیں گے۔ ایمان کے مطالبے کے بعد عمل کا مطالبہ ہے، استقامت کا مطالبہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جتنا علم دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ بلکہ ہم مسلمانوں کو تو بہت سی چیزیں والدین سے میراث میں مل جاتی ہیں، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، ان کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے مطابق ان کو ماخوذ بھی ٹھہرائے گا، اس کے مطابق جواب دہی بھی ہوگی، اور اس کے مطابق ہی ان سے استقامت کا بھی مطالبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ قاعدہ یہ ہے کہ لیبلوکم فی ما آتاکم، جو میں نے دیا ہے اسی میں آزماتا ہوں۔ جی السلام علیکم سر۔